کتاب تھوڑی ہے، قرآن تو عمل کرنے کی کتاب ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ ما آمن بالقرآن من حلل حرامہ وحرم حلالا، وہ انسان قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں کہ جس نے حرام قرآن کو حلال کر دیا یا حلال قرآن کو اپنے کردار سے حرام کر دیا۔ یہ مسئلہ ہے بھائی، یہ مسئلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز دین ہے، کون کہتا ہے یہ؟ جسے ساری بیر پیش نظر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ روزہ دین ہے، مگر جس نے بعد رسول سب سے زیادہ نمازیں پڑھی، جس نے بعد رسول سب سے زیادہ روزے رکھے، وہ کیا کہتا ہے؟ نہج البلاغہ پڑھیے، فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظما ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر والعنا حبذا نوم الاکیاس وافطارهم۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں، پابندی سے روزہ رکھنے والے، کہ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور نامہ عمل کی کتاب ان کے سامنے آئے گی کہ کسی نے کیا کیا، تو وہ جھپٹ کر اس کو ہاتھ میں لیں گے اور دیکھیں گے وہ روزے کہاں ہیں جو میں نے رکھے تھے، وہاں روزوں کا کالم ہی بلینک ہے، ایک روزہ نہیں رکھا۔ قائم باللیل، علی فرماتے ہیں قائم باللیل مانے ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز پڑھنے والا نہیں، راتوں کو جاگ جا کر نماز تہجد، نفل نمازیں جو ہمارے اہل سنت رکھتے ہیں وہ پڑھنے والا۔ مولا کہتے ہیں جب قیامت میں آئے گا تو دیکھیں گے وہ ایک بھی نماز ہے، نماز کا ذکر ہی نہیں، کالم بلینک۔ مولا فرماتے اسے کیا ملا؟ خالی جاگنا اور تھکان۔ معیار بدل گیا تھا، ترجمہ صحیح نہیں کروں گا، یہ سمجھیے گا مجھے آتا ہے ترجمہ، لیکن ڈاکٹر بھی دوا دیتے اور مریض کی حالت دیکھتا ہے، میں اس کی پاور کو کم کر کے ترجمہ کروں گا آپ اس کو۔ مولا فرماتے ہیں معیار غلط یہ ہو گیا کہ اس نے سمجھا تھا کہ نماز اصل دین ہے، اس نے سمجھا تھا کہ روزہ اصل دین ہے، جبکہ نماز اور روزہ اصل دین نہیں ہے، نماز کا فہم اصل دین ہے، روزوں کے تقاضوں کو سمجھنا اصل دین ہے، عقل اصل دین ہے، عقل بدین کی بنیاد ہے۔ اب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ مرتے وقت میں قرآن یاد آتا ہے، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، الفاظ میرا یاد رکھیے گا کہ کسی کا دم نکلنے لگا، آپ نے کہا قرآن لاؤ سناؤ، اسے قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، سورہ یاسین سناؤ، بہت اچھا، منع نہیں کر رہا ہوں، روک نہیں رہا ہوں، بہت اچھا، اسی بہانے اسے کان میں کلام الہی کے چند آیات پہنچ جائیں گے، بہت اچھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ مزاج رسول و مزاج مسلمان میں کتنا فرق ہو گیا؟ دیکھیں پھر چوتھی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ الزام نہ لگا دیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے تلاوت قرآن کریں، اس کے سراہنے بیٹھیں، بہت اچھا ہے، روک نہیں رہا، بات ہو رہی ہے مزاج کی۔ جب رسول سے ایک صحابی پوچھتا ہے حضور سے کہ حضور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، جان رہا ہوں کہ مر رہا ہوں، 2-3 منٹ کا مہمان ہوں، تو اب اس 2-3 منٹ کے گیپ میں، 2-3 منٹ کے وقفے میں وہ کون سی عبادت کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے پھر 5ہی مرتبہ سن لیجیے کہ میں تلاوت قرآن سے روک نہیں رہا ہوں آپ کو، میں رسول کے مزاج کو بتا رہا ہوں۔ جب رسول سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کیا کروں، تو اب رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ تم سورہ یاسین سنو، رسول کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہوش و حواس میں ہو اور 2-3 منٹ کا گیپ تم کو ملا ہے، 2-3 منٹ کا وقفہ تم کو ملا ہے، تو یہ 2-3 منٹ کسی علمی مسئلے، کسی اکیڈمک پرابلم پر ڈسکشن میں سب یعنی تمہارا رابطہ زندگی سے، جیون سے تمہارا رابطہ کانٹیکٹ کٹ جائے، مگر نالج، گیان اور علم سے تمہارا رابطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود حضور کا جب وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا انہوں نے کیا کیا۔
تو اب جب حضور کا وقت آخر قریب آیا، ابھی ہمارے یہاں کی روایت ہے مگر سیتا ہی نجر اللہ کا سے ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ یہاں سے جو آگے بات میں پیش کر رہا ہوں وہ پھر اہل سنت نظر آتی ہیں، وہ علی تو وہیں موجود ہی تھے۔ آگے بڑھے، حضور ارشاد کا اپنا کان میرے منہ کے قریب لے آؤ۔ علی کان قریب لے گئے، چند سیکنڈ آہستہ آہستہ حضور علی کے کانوں میں کچھ فرماتے رہے۔ جب کان اٹھایا تو صحابہ کرام نے عرض فرمایا کہ یا علی، کیا رسول نے کوئی خاص وصیت کی آپ سے، کوئی خاص بات کی آپ سے؟ کہا نہیں، کوئی وصیت نہیں کی۔ کہا پھر؟ کہا یہ چند سیکنڈ میں حضور نے مجھے علم اور گیان کے 1000 چیپٹر سکھا دیے، اور ہر چیپٹر سے میں نے 1000 چیپٹر اور کھول لیے۔ زمانہ بدل رہا ہے، معاف کیجیے گا، زمانہ وہ آ رہا ہے کہ جب منافقت ختم ہو جائے گی، یا مسلمان رہ جائے گا یا غیر مسلم رہ جائے گا، کیونکہ اب زمانہ وہ آ رہا ہے، آپ کی تو سمجھ میں بات آیا نا، آپ کہتے ہیں واہ، اب زمانہ وہ آ رہا ہے کہ جب بچے پوچھتے ہیں ہاؤ، واہ اور ہاؤ میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ، واہ الف ہے مل کر واہ ہوتا ہے، ہے الف واہ مل کر ہاؤ ہو جاتا ہے، تو وہ کہے گا ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ ممکن کیسے ہے؟ اب ممبر پر آنے والوں کو تیار ہو جانا چاہیے، اگر ان کو ہاؤ کا جواب معلوم ہے تو ممبر پر آئیں، اور اگر آج کے ذہین بچوں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے ہیں تو برائے خدا وہ تشریف نہ لائیں، پڑھ کے آئیں، میں کسی کی جائیداد نہیں ممبر، میرے کہنے میں سے پڑھ کے آئیں، اسٹڈی کر کے آئیں، سوالات کے جوابات کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ تو اب اگر بچہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بات صحیح کر رہا ہے، وہ بات غلط نہیں کر رہا ہے، کہ 2-3 منٹ کے اندر اندر کوئی انسان دوسرے انسان کو 1000 چیپٹر، ابھی 1000 گنتی تک تو گن نہیں سکتا 2 منٹ میں آدمی، چیپٹر کیسے سکھا دے گا؟ میں آؤں گا ضرور اپنی بات کے اوپر، مسلمانوں، شیعوں اور سنیوں، یہ بات اپنے ذہن میں باندھ لو، گرہ میں باندھ کر جاؤ یہاں سے، کہ کسی کے بہکانے میں مت آؤ۔ دیکھیے میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، مگر میں اپنی پوزیشن سے ناواقف بھی نہیں۔ ایک طرف ہیں دینی علماء، بلکہ ملا حضرات، جو کہتے ہیں کہ تم نے اگر انگریزی پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہندی پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے، سنسکرت پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے، باٹنی پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے، زولوجی پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف ہے سائنٹسٹ، وہ کہتے ہیں مدرسے میں گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور تفسیر پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور حدیث پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بیچ میں ایک بیریئر ہے، بیچ میں ایک دیوار اٹھی ہوئی ہے، یہ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مولانا نے کیا فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا، انسان اس کا دشمن ہوتا ہے جس سے ناواقف ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ علم دین رکھنے والے علم دنیا نہیں جانتے، وہ اس کے دشمن، علم دنیا رکھنے والے علم دین سے ناواقف، وہ اس کے دشمن۔ میں بیچ میں دیوار پر بیٹھا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، صاف بات، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس 21ویں صدی میں جو شروع ہو چکی ہے، اگر مسلمانوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو ترجیح اول نہیں دی، ٹاپ پرائرٹی نہیں دی، آپ ختم ہو جائیں گے، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات لکھ لیجیے، اور نہیں بھی لکھیں گے تو ٹیپ میں تو لکھی جا رہی ہے جی۔ مت کہیے کہ سائنس گمراہ کرے گی، سائنس آپ کے مسئلوں کو حل کرے گی۔ اب یہ مسئلہ میرے سامنے آیا کہ 2 منٹ کے اندر اندر 1000 چیپٹر ان کے کوئی کس کو کیسے سکھا سکتا ہے۔ میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایران گیا تھا، ایران کے علماء اللہ ان کو جزائے خیر دے قرآن پر زبردست کام کر رہے ہیں، پیور ریسرچ ورک، اور وہ بھی موسٹ ماڈرن میتھڈولوجی کے ذریعے۔ تو تہران میں ایک آیت اللہ قومنی ہے، ان کا ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا نام ہے مہد القرآن، مجھے دکھانے کے لیے لے گئے، میں دیکھا اس کو، بہت خوش ہوا۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا
تو اب تو بچہ بچہ جان گیا، دیہاتوں میں لوگ جان گئے۔ ایک انہوں نے چھوٹی سی سی ڈی دی مجھے، سی ڈی، اب تو بچے بھی جان گئے ہیں۔ میں نے کہا اس سی ڈی میں کیا ہے؟ دیکھیں اتنی سی سی ڈی ہے، ایک اتنی سی ڈی کہ کبے کے کان میں باندھی تو اڑا کے لے جائے، اس کا وہ وزن بھی نہیں، اتنی سی سی ڈی۔ کہنے لگے اس میں دنیا کے 7 مشہور ترین قاریوں کے لہجے میں تلاوت قرآن ہے، ایک قاری کے لہجے میں نہیں، 7 قاریان قرآن کے جو بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، انٹرنیشنل فیم رکھتے ہیں، ان کے لہجے میں 7 مرتبہ قرآن پڑھا گیا ہے۔ میں نے کہا کون کون کے نام کیا بتاؤں؟ اس میں سنی بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، کچھ شیعہ قاری ہیں، کچھ سنی قاری ہیں۔ میں نے کہا پہلی مبارک بات تو یہی کہ ہم مرتے مر گئے مگر ہم مسجدوں میں شیعہ سنیوں کو ایک نہ کر سکے، آپ نے سی ڈی میں تو ایک کر دیا کم سے کم۔ اسی میں شیعہ قاریان قرآن بھی ہیں، اسی میں سنی قاریان قرآن بھی ہیں، اس کو چاہے سنیے۔ میں نے پوچھا اور کیا ہے؟ کہنے لگے اور اس میں 7 انٹرنیشنل لینگویجز، بین الاقوامی زبانوں میں پورے قرآن کا ترجمہ ہے، 7 زبانوں میں، انگلش، اسپینش، فرینچ، جرمن اینڈ سو آن۔ تو میں نے کہا یہ کرتی کیا ہے؟ کہہ رہے یہ ہمارے یہاں کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے اور کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے ٹیلی فون سے۔ آپ دنیا کسی کونے میں بھی یہ نمبر ڈائل کیجئے، یہ سی ڈی آپ سے پوچھے گی کہ قرآن مجید کا کون سا پورشن آپ سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے پش بٹن سے دبایا، اس کو چیپٹر نمبر اتنا، ورسز اتنا، سورہ یہ اور آیت یہ، اور پھر وہ آپ سے پوچھے گی یہی سی ڈی کہ کس قاری کی زبان میں سننا چاہتے ہیں۔ اس کے بٹن آپ نمبر 1 دبایا وہ فلاں قاری، نمبر 2 دبایا فلاں قاری۔ تو جب آپ اپنا منتخب سلیکٹڈ پورشن قرآن کا سن چکیں گے اس قاری کی زبان میں جس کو آپ نے سنا ہے، تو پھر یہ سی ڈی آپ سے پوچھے گی اب کس زبان میں اس کا ترجمہ سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے بٹن دبایا اور اسی زبان میں آپ نے اس کا ترجمہ بھی سن لیا۔ اب جو حضرات تعلیم یافتہ ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر میں یہ بتا دوں کہ میں ٹیکنیکل ٹرمنالوجی استعمال نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے کمپیوٹر ایکسپرٹس نہیں بیٹھے، میں عوام بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا عوام کی زبان میں گفتگو میں کر رہا ہوں کہ یہ کمپیوٹر کی سی ڈی تیار کرنے میں تو کافی وقت لگا ہوگا، کئی برس لگے ہوگا، بس 7 مرتبہ پورا قرآن پڑھا گیا ہوگا، 7 مرتبہ اس کا ہر زبان میں تو بہت وقت لگا ہوگا۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سی ڈی جو برسوں کی محنت کے بعد تیار ہوئی، اب اس سی ڈی کے مٹیریل کو آپ اگر دوسری سی ڈی میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ فرمائیں گے چند سیکنڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ سی ڈی کی پہلی ماسٹر کاپی بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن ماسٹر کاپی سے کاپی بنانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، سیکنڈوں میں وہ میٹر تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ رسول کے وصال کے وقت رسالت امامت کان میں کچھ باتیں نہیں کر رہی ہیں، رسالت کا میٹر ہے جو امامت کی سی ڈی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں۔ تو عزیزوں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دین نمبر 1 یا دین نمبر 2، دیکھیے تلاوت قرآن بہت اہم ہے، نماز پڑھنا بہت اہم ہے، روزہ رکھنا بہت اہم ہے۔ میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں، میں ان کا مرتبہ کم نہیں کر رہا ہوں۔ آپ لکھنؤ تشریف لائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں زو، اردو میں کہتے ہیں چڑیا گھر، ہے لکھنؤ میں چڑیا گھر، کبھی میں نے بھی دیکھا تھا، بار بار دیکھا تھا، اور اسی چڑیا گھر کے اندر ایک میوزیم بنا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اچھی بات ہے کہ زندہ عجائب گھر میں، چڑیا گھر میں جب کوئی جانور مرتا ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک نہیں دیا جاتا، اس کو کیمیکل طریقے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔
تو فرض کیجیے کہ لکھنؤ چڑیا گھر کا وہ چڑیا گھر کا آتا ہے زو کا گینڈا مر گیا تو گینڈا پھینکیں گے تھوڑی، اس کے اندر سے اس کا سامان مسالہ نکال کر اسے مسائل لگا کے میڈیکل اس کو پرزرو کر کے اور ایک کیس کے اندر شیشے کے رکھ دیں گے. جب آپ زو کے اس کٹہرے کے پاس جائیں گے جس کے اندر گینڈا ہے تو باہر بورڈ لگا ہوگا جس پر ہندی میں لکھا ہوگا گینڈا، انگریزی میں لکھا ہوگا رینو، اردو میں لکھا ہوگا گینڈا. کیا لکھا ہوگا؟ گینڈا. وہ گینڈا آپ کو اس ریلنگ کے اندر ٹہلتا ہوا دکھائی دے گا. شیر کے کٹہرے میں جائیں گے لکھا ہوگا باغ، لائن، شیر، اس کے اندر شیر آپ کو ٹہلتا ہوا دکھائی دے گا. آپ جنگلی میں قریب ہی جائیں گے ڈر کے مارے. اب آپ وہاں سے گھوم پھر کر میوزیم کے اندر گئے، اسی ہی اس کمپاؤنڈ کے اندر میوزیم ہے. وہاں جب گئے تو وہاں بھی آپ نے دیکھا، اور واقعی یہ بات جب تک میں گیا تھا اس وقت تو یہی پوزیشن تھی کہ جیسے ہی آپ اس کے مین گیٹ کے اندر داخل ہوئے آپ نے دیکھا ایک شیشے کا کیج ہے اور اس کے اندر ایک شیر کھڑا ہوا ہے. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ شیر. کیا لکھا ہوا ہے؟ باغ. کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں. یہ بھی شیر ہے، وہ بھی شیر ہے، مگر وہ جنگلے کے اندر ٹہلتا ہوا شیر ہے، یہ شیشے کے کیس میں بند شیر ہے. اس شیر کے قریب اگر جنگلے کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال دیا واپسی میں ہاتھ آپ کا صحیح و سالم آ نہیں پائے گا. اس شیر کو اوپر سے چپٹے لگائے گی وہ بیچارہ چپکا کھڑا رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ زو کا شیر اور ہوتا ہے، میوزیم کا شیر اور ہوتا ہے. زندہ شیر اور ہوتا ہے، مردہ شیر اور ہوتا ہے. آپ کے پاس اسلام ہے مگر سمجھ لیجئے کون سا اسلام ہے؟ زو والا اسلام ہے یا میوزیم والا ہے؟ زندہ اسلام ہے یا اسلام کی ڈیڈ باڈی ہے یا اسلام کا جنازہ ہے؟ غلط فہمی ہمارے یہاں جو یہ ہوئی ہے، اور سارے مسلمان علماء سے آپ پوچھ لیں، میں کوئی اختلاف کی بات نہیں پیش کرتا ہوں، کہ ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ جیسے ہر وہ بھارتی جو بھارت کی سرزمین پر پیدا ہو وہ بھارتی پیدا ہوتا ہے، ہر وہ ہندوستانی جو ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہو، چاہے متھرا میں پیدا ہو، چاہے بنارس میں پیدا ہو، چاہے لکھنؤ میں پیدا ہو، چاہے بنگلور میں پیدا ہو، وہ بائی برتھ انڈین ہے، وہ بائی برتھ ہندوستانی ہے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بائی برتھ مسلمان ہوتا ہے. اب ہندوستانی نے اگر چوری بھی کی تو یہ چوری جرم ہے، جیل میں پہنچا دے گی اس کو، مگر ہندوستانی نیشنلٹی اس سے نہیں چھین سکتی. اگر اس بھارتی نے کسی نردوش کی ہتیا بھی کر دی تو ٹھیک اس کو پھانسی ہو جائے گی، قتل ہو جائے گا اس کو، جی ہینگ کر دیا جائے گا اس کو، مگر مرتے مرتے وہ بھارتی ہی رہے گا. ہم نے سمجھا کہ اسلام بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے کہ ہم اگر ماں باپ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ایسے پکے مسلمان ہیں کہ اب شیطان بھی ہمارا اسلام چھین نہیں سکتا. یہ بات نہیں ہے. پیدائشی طور پر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، وہ فطرت اسلام میں پیدا ہو باطل ہے. اسلام نیشنلٹی کا نام نہیں ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کا نام ہے. جیسے کوئی انسان سچا تو یہ سچا اسی وقت تک رہے گا جب تک جھوٹ نہ بولے. ادھر جھوٹ بولا ادھر بھی وہ سچا نہیں رہے گا. جیسے کوئی انسان ایماندار جب تک اس میں ایمانداری پائی جاتی ہے وہ ایماندار رہے گا، جب بے ایمان ہو جائے گا ایمانداری ختم ہو جائے گی. اسلام اور ایمان بھی ایک کردار کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لینے کا نام نہیں ہے، فقط محمد رسول اللہ کہہ لینے کا نام نہیں ہے، فقط نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، فقط روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، فقط تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے. وہ بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں اسلامی کردار نہیں پیدا ہوا،
تو یہاں کے مردم شماری کے خانے میں گورنمنٹ آف انڈیا بھارت سرکار آپ کو چاہے مسلمان لکھے، لیکن قیامت کے رجسٹر میں آپ کا نام مسلمانوں میں نہیں ملے گا۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ اگر مسلمان ہوتے جیسا کہ قرآن چاہتا ہے تو مسلمان مشکلوں میں گھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام ہے کیا۔ میں وہی کہوں گا جو قرآن نے کہا، جو حضور نے کہا۔ ہندو حضرات ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی کافی بھرم ہے اسلام کے بارے میں، مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، تو ان کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اوریجنل اسلام وہ نہیں ہے جو میرٹھ کی سڑکوں پر آپ کو دکھائی دے، جو لکھنؤ کی گلیوں میں آپ کو دکھائی دے، وہ اوریجنل اسلام نہیں ہے۔ ہماری ہمتیں ختم ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، میرا تعلق شیعہ فرقے سے ہے، ہمارے یہاں بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، عبداللہ بروجردی، ایران میں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ تو خمینی صاحب سے بھی کچھ آگے تھے، مگر ذہین بھی ویسے ہی تھے۔ اب وہاں قم میں دھارمک شکشا لینے کے لیے بچے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ ان کا زمانہ تھا، اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ کسی چھاتر نے جو دھارمک شکشا لے رہا تھا وہاں پر، اور وہاں کا ڈریس ہوتا ہے امامہ، ابا قبا پہن کے، طالب علمی چھاتری پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے ایک سے کہا جا کر بروجردی صاحب سے کہ بڑا غضب ہو گیا، ہم تو مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کہاں ایک طالب علم نے جو امامہ پہنتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، ابا پہنتا ہے، قبا چوغا پہنتا ہے، اسے چوری کر لی سرکار۔ یہ تو پورا انسٹیٹیوشن ہمارا بدنام ہو گیا کہ چوروں کا انسٹیٹیوشن ہے۔ کا کوئی بدنامی نہیں، تمہارے انٹرپریشن کا فرق ہے۔ یہ نہ کہو کہ ایک دینی طالب علم نے چوری کر لی، یہ کہو کہ ایک چور دینی طالب علموں کا لباس پہن کر آ گیا تھا۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جس کو لباس دین میں دیکھا کہہ دیا یہ دیندار ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کوئی چور تو نہیں ہے، یہ ڈاکو تو نہیں ہے۔ عبداللہ بروجردی کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور خود دین کے بارے میں بھی ہمارے کنسپشنز کلیئر نہیں ہیں۔ بس میں مجلس کے آخری حصے میں آ رہا ہوں، مجلس کا وقت میرا کبھی آگے نہیں بڑھتا، آپ اللہ جانتے ہیں، کھٹ سے بریک لگتے ہیں میں ختم کر دیتا ہوں کہیں پر بھی۔ اب یہ مسلمان جو حضرات یہاں تشریف فرمائے، شیعہ سنی سب کے قدم میرے سروں پر اوپر، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی معاشرے، اسلامی سماج، اسلامک سوسائٹی کی پہچان کیا ہے؟ اگر میں کسی ہندوستان کے باہر شہر میں جاؤں تو کیسے دیکھوں کہ اس میں مسلمانوں کا محلہ کون سا ہے؟ دیکھیے جو شاعر الہی ہے وہ میرے نزدیک اتنی محترم ہے جتنے آپ کے نزدیک محترم ہے، لیکن وقت کم کٹتا جا رہا ہے، اس لیے بات میں کٹتا جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ جناب میں اسپین جا رہا ہوں، بتائیے میں مسلمانوں کے محلے کو کیسے پہچانوں کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں؟ اب جو علامتیں مجھے بتائی جائیں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہ یہ ہوں گی، دیکھیے جہاں لوگوں کے چہروں پر آپ کو داڑھیاں دکھائی دیں، سمجھیے گا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ صحیح بات ہے، غلط بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کو مسجدوں کے گنبد دکھائی دیں، سمجھیے گا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ جہاں آپ کو مسجدوں کے مینار دکھائی دیں، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں، سمجھیے گا کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ آپ نے غلط نہیں بتایا، آپ نے صحیح بتایا، مگر وہی مزاج کا فرق۔ یہی سوال جو آج رسول کے وصال کے 1500 برس کے بعد میں آپ سے کر رہا ہوں اور آپ مجھے یہ جواب دے رہے ہیں، یہی سوال رسول سے کیا گیا کہ خدا کے رسول ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مسلم سماج ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامک سوسائٹی ہے۔ اب میں اسے کیا کروں کہ رسول نہ مسجدوں کا ذکر کرتے ہیں، نہ گنبدوں کا ذکر کرتے ہیں، نہ میناروں کا ذکر کرتے ہیں، وہ کردار کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ دیکھنا
دیکھنا ہے کہ کون سا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے تو بس ایک بات سے آزما لینا، اور وہ بات یہ بات ہے کہ جہاں دینے والے سب ہوں لینے والا کوئی نہ ہو، وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غربت اور اسلام دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، پاورٹی اور اسلام ایک جگہ پر جمع نہیں۔ ہم کو یہ بتایا گیا، جو غلط بتایا گیا، کہ اگر تمہیں جنت کی حوریں چاہیے ہیں، جنت کے غلمان چاہیے ہیں، کوثر کا چشمہ چاہیے ہے، جنت کی ہوائیں چاہیے ہیں، تو یہاں فاقے کر کر کے مر جاؤ۔ یہاں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر گھومتے رہو، سب بہترین کاروں پر گھومے، تم بیل گاڑی پر، چھٹا بگی پر گھومو، تو یہ چھٹا بگی تم کو جنت تک پہنچا دے گی، کار تمہیں جنت تک نہیں پہنچائے گی۔ بکواس ہے۔ کار اور بیل گاڑی سے جنت و جہنم تقسیم نہیں ہوتا میرے عزیزوں۔ آپ کے سینے میں دل کون سا ہے؟ آپ نے ایک بہترین کار خریدی ہو، خدا کرے ہر آدمی پاس بہترین کار ہو، اب یہ کار آپ کو جنت بھی پہنچا سکتی ہے، یہی کار آپ کو جہنم بھی پہنچا سکتی ہے۔ آپ اپنی کار پر، بہترین کار پر بیٹھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ایک غریب لنگڑا بیچارہ لاٹھی ٹیکتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ بہترین کار پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو فوراً خیال آیا کہ یہ لنگڑا لولا محتاج یہ بھی اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ 7 لاکھ کی کار پر بیٹھے ہوئے آپ جا رہے ہیں، 7 لاکھ کی کار پر آپ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، مگر اس بندے کو دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی یاد پہلے سے آپ کے دل میں موجود تھی، ورنہ اللہ یاد کیسے آتا آپ کو؟ آپ نے اس کے قریب پہنچ کر گاڑی کو روکا، دروازہ کھولا، بڑے میاں گاڑی پر بیٹھے ہی آپ کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں پہنچا دوں۔ اگر اس بہترین 7 لاکھ کی کار پر آپ نے غریب لنگڑے کو بٹھا کر اس کی منزل تک، گھر تک پہنچا دیا، تو قیامت کے میدان میں جب آپ پل صراط کے کنارے کھڑے ہوئے حیران و ششدر ہوں گے کہ اس پل کو پار کر کے جنت میں کیسے جاؤں، تو آپ کو وہی لنگڑا دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرٹھ میں آپ نے مجھ کو میری منزل تک پہنچایا تھا، یہاں میں آپ کو جنت تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو غلط بتایا جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آخرت کی نعمتیں اس وقت ملیں گی جب مر جاؤ فاقے کرتے کرتے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بس آخری بات، قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ وہ کہتا ہے ہم تمہارے سامنے مثال، مسلمانوں تمہارے سامنے مثال کے طور پر ایک بستی کا حال بتاتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان تھی۔ جب صاحب ایمان تھی اور صاحب کردار تھی تو ہماری رزق تھی اس کے اوپر، ہر طرف سے بارش ہو رہی، سمیٹو اس سے نہیں سمیٹا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے کفران نعمت کیا، ظلم شروع کر دیا ہماری نعمتوں کو پانے کے بعد، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جب ان کو بھوک و بدرس آنا بند ہو گیا تو ہم نے ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا کہ اب دیکھو بھوک کیا ہوگا، خوف کو ان کا مسلط کر دیا۔ مگر یہ سزا ہماری طرف سے نہیں ملی، بما كانوا یصنعون، انہوں نے جو کردار اپنایا تھا اس کی بنا پر اپنے یہ سزا کو۔ تو میرے عزیزوں، دین سے زیادہ ضرورت ہے دین کی معرفت، دین کو پہچانیے۔ جہاں دین ہوگا وہاں ذلت نہیں ہوگی۔ بس منزل مصائب پر آ رہا ہوں، میں قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ارشاد ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کا حق، اللہ کے بعد رسول کا حق، رسول کے بعد صاحبان ایمان کا حق۔ تو مسلمان اگر آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں تو قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا،
مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں جو عزتوں کا ضامن ہو جائے. بس آخری بات، تمام سنی اور شیعہ حضرات اپنی اپنی کتابوں میں دیکھ لیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اب جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اس کو بار بار دہراؤں گا نہیں. ہندو حضرات سنیں کہ مسلمان کا ٹارگٹ آف لائف کیا ہوتا ہے، اور اگر مسلمان اس ٹارگٹ آف لائف کو اختیار کر لے تو ہندو ان کو اپنے کاندھوں کو بٹھائیں گے کہ نہیں بٹھائیں گے؟ ہندو ان کو اپنے سروں پر جگہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ رسول فرماتے ہیں، پیغمبر صاحب فرماتے ہیں، صحابہ سے خطاب کر کے جو ان کے کمپینینز تھے ان سے خطاب کر کہتے ہیں، مسلمانوں تم کو اپنا مشن یاد رکھنا چاہیے. واٹس یور مشن از، تمہارا مشن کیا ہے، تم کیوں کیے گئے ہو؟ فرماتے ہیں بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اللہ نے تمہارا مشن یہ قرار دیا ہے کہ کسی انسان کو کسی مشکل میں پھنسا ہوا پا جاؤ تو سارے کام چھوڑ کر اس کی مشکل کو حل کرو. ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، دیٹس ناٹ یور پرابلم. تو وہ یہی دیکھنا ہے، تم کو یہ دیکھنا ہے مشکل میں ہے کہ نہیں. مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو دور کرو. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور اللہ نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم خلق خدا اللہ کی بندوں کی راہوں میں راستوں میں کانٹے بو، مشکلیں پیدا کرو. مشکلیں پیدا کرنے کے لیے تم کو نہیں بھیجا گیا ہے، مشکلیں حل کرنے کے لیے. اتنی سی بات اگر مسلمانوں کے سامنے رہے تو آج دنیا کی آنکھوں کا تارا بن. جس ہندو کو مشکل میں دیکھیں اس کی مشکل حل کر دیں، کسی کرسچن کو مشکل میں دیکھیں اس کی مشکل کو حل کر دیں، جس کو کسی سمسیا میں پھنسا ہوا دیکھیں اس کی مشکل کو حل کر دیں. اب مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں؟ ایک آدمی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ لے کر میرے پاس آ گئے، جناب آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ میں کہا الحمدللہ مسلمان ہوں. اس کی مشکل حل کی میں کہاں سے حل کروں؟ مجھ کے میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں، بس میں اس کا وقت ختم ہو گیا. تو اگر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کی مشکلیں حل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو بہترین ڈاکٹر مسلمانوں میں ہونا چاہیے. کہ اگر کوئی موت کی ہچکیاں لے رہا ہے تو جا کر اس کی جان بچائے. مگر آج مسئلہ یہ ہے، میں مسلمانوں کو نہیں کہوں گا تو کس کو کہوں گا بھائی؟ تو مجلس تو اشارے ثواب کی ہے کہ مسلمانوں کا کام ہے مشکلیں پیدا کرنا. کوئی ایک ایجاد بتا دیں جو مسلمانوں نے کی ہو. ٹیلیفون سے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کس کی ایجاد؟ ریل سے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کس کی ایجاد؟ میڈیکل سائنس کون آگے بڑھا؟ سارے مسئلے. تو ایک اگر یہ بات ہم نظر کے سامنے رکھتے کہ مسلمانوں کا مشن ہے خلق خدا کی مشکلوں کو حل کرنا، تو آج ہمارا طرز فکر بدلا، ہمارا سوچنے کا انداز بدلا. تمہارا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے تمہیں کچھ اور ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ پہ ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے حاکمان وقت ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، میں نام لینا کسی کا نہیں چاہتا. بڑی بڑی حکومتوں کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر رات کو نیند نہیں آتی جب تک سلیپنگ ٹیبلٹ نہ کھا، جب تک خابار لوا نہ کھا لیں. یہاں سے لے کے اور کہاں سے کہاں تک نیند نہیں آتی. آرام دہ بستر ہے، اے سی لگا ہوا ہے، سارے سامان عیش و عشرت موجود ہیں، نیند نہیں آ رہی. جب تک دوا نہ کھائیں گے نیند نہیں آ رہی. مگر مذہب جب سچی شکل میں ہوتا ہے تو شب ہجرت 40 تلواریں کھینچی بھی ہوتی، اور معلوم ہے کہ جو اس بستر پر سو رہا ہے اس کے 40 ٹکڑے ایک ساتھ ہو جائیں گے، مگر سونے والا یوں سوتا ہے کہ جب رسول پوچھتے ہیں کیسی نیند آئی تو فرمایا کہ ایسی نیند آئی کہ زندگی میں کبھی اتنی گہری نیند نہیں سویا. اور اس کے بعد خود حضور سرور کائنات پیغمبر اسلام مولا علی کا ارشاد فرماتے ہیں لما حمی الوطیس، جب یدھ اور جنگ کی بھٹی پوری طرح تپنے لگتی تھی اور اچھے اچھے بہادروں کے قدم ڈگمگانے لگتے تھے تو رسول کے سکون کو دیکھ کر ہمیں سکون ملا کرتا تھا. اور ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا سانحہ ہے
کوئی شک نہیں ہے، اس کا میری یاد میں اس سے بڑا سانحہ اور کوئی نہیں گزرا ہے، مگر اب یہ سانحہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ کربلا کے مقابلے میں آ جائے، اتنا بڑا بھی سانحہ۔ مگر اب دیکھیے کہ امام حسین سے پانی کو چھین لیا گیا، 3 دن کے پیاسے ہیں، کھانے کو چھین لیا گیا، 3 دن کے بھوکے ہیں، برابر کے بھائی کو چھین لیا گیا، لاش کے ٹکڑے سامنے پڑے ہوئے ہیں، بھتیجے کو چھین لیا گیا، زندہ بھتیجا گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا، 18 برس کا جوان علی اکبر سورج کی طرح سے دمکتا ہوا چہرہ، حسن کا بہکر، اور حسین اس کی لاش بھی نہ اٹھا پائے، ایک 6 مہینے کا بچہ، پیارا پیارا کومل صورت، صرف اس بات کے سوال پر کہ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک تیر آ کر پڑا اور بچہ امام کے ہاتھوں پر الٹ گیا۔ کوئی اتہاس پڑھ کر آپ مجھے بتا دیں، کوئی تاریخ پڑھ کر بتا دیں کہ حسین کے سکون میں فرق آ گیا۔ اس بچے کے گلے پر جب تیر پڑا تو امام نے کیا کہا؟ دیکھیں جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان شکایت کرتا ہے، جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اس بچے کے گلے پر تیر پڑا تو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ، اس اللہ کا شکر کہ جس کی نظروں کے سامنے میرے بچے کے گلے پر تیر پڑا۔ حسین کے قبر و ثبات میں فرق نہیں آیا۔ کربلا کی داستان اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ انسان دیکھے کہ اگر وہ صبر کرنے پر تیار ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بس عزیزان حسین، سب سے زیادہ مصیبتیں کس نے دیکھی کربلا کے میدان میں؟ دیکھیے حسین نے عباس کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، قاسم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور محمد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن حسین نے خود اپنے کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اس 22 برس کے نوجوان کا تصور کریں کہ جس کو جب ہوش آیا ہے تو ہوش آنے کے بعد اس کو صرف 2 ہی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، یا جلتے ہوئے خیمے یا بے غسل و کفن لاش، تیسری کوئی شاید دکھائی نہیں دے رہی۔ یا تو آگ لگی ہوئی تھی خیموں میں اور وہ بیمار اتنا کمزور ہونا تھا کہ اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی بیمار امام نے 22 سال کی عمر میں جو بستر پر ہلپ نہیں سکتے دیکھا کہ علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی پھوپھی زینب ایک مرتبہ جھلستے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئی اور بیمار بھتیجی کو اپنے پشت پر لاد کر خیمے کے باہر لائی اور اس طرح سے امام وقت کی جان بچائی۔ مجلس ختم ہو رہی، 2 واقعات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرا ایمان کمزور ہے، ذرا سی مصیبت پڑتی مگر تو پڑھنے والے تم نے کیا کیا؟ مگر میں آج پوچھتے رہتا ہوں کہ کائنات بشر میں، ورلڈ ہسٹری میں، مانو اتہاس میں کوئی آدمی آپ مجھے ایسا دکھا سکتے ہیں کہ جس نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہوں جتنی مصیبتیں حسین کے بیٹے زین العابدین نے دیکھی؟ حسین نے دیکھی تو گئے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن میں نے کیا کہ اس امام کو جب ہوش آیا تو ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی، خیمے جلتے ہوئے۔ دیکھیے حسین نے ساری مصیبتیں دیکھی، میں معذرت ان کی مصیبتوں کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن حسین نے زینب کو برہنہ سر نہیں دیکھا۔ حسین نے زینب کو تازیانے کھاتے ہوئے، کوڑے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حسین نے اپنی پیاری بچی 4 برس بچی سکینہ کے کانوں سے بندے نوچ کر اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سارے منظر نہیں دیکھے، یہ سارے منظر زین العابدین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں سنو، ہم جو اہل بیت کو یاد کرتے ہیں کا کردار ہے، شخصیت ہم یاد کرتے ہیں۔ اب شام غریبہ آتی ہے، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، مگر زین العابدین کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب سجدہ شکر میں سر رکھتے ہیں تو پوری رات ایک سجدے میں بسر کرتی اور زبان پر ہے لا الہ الا اللہ محمد حقا لا الہ الا اللہ صدقا وعدلا۔ اللہ کی حمد و ثنا ہم کو سبق سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھ سے آتا مظلوم تم نہیں ہو سکتے، مگر دیکھو میری زبان پر اللہ کا شکوہ۔ اسلام کے 2 حصے ہیں، بس پہلے ختم۔
اللہ کی یاد، بندوں سے پیار، یہ ٹوٹل اسلام. اللہ کی یاد مولا علی نے فرمایا اور بندوں سے پیار. اب دیکھیے بندوں سے پیار اور بس مجلس ختم. کربلا کا واقعہ ہو گیا. 3 سال یزید تخت حکومت پر بیٹھا. پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال. 3 سال میں 3 کارنامے. فرزند رسول کی شہادت، مدینے کی بے حرمتی، مسجد نبوی کی پامالی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی. اس 3 سال میں 3 کارنامے انجام دینے کے بعد مر گیا. اب مر گیا تو اس کے لشکر کو خبر ہوئی جو مکے مدینے میں لوٹ مار کرتا پھر رہا تھا. لشکر تتر بتر ہو گیا. ہاں جب لشکر تتر بتر ہو گیا تو یہی زمانہ ہے. 2 منٹ میں ختم ہو رہی. اور امام زین العابدین مکے اور مدینے کے بیچ میں سفر کر رہے ہیں. عرب کا ڈیزرٹ ریگستان. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پیاسا عرب کے ریگستان میں ڈیزرٹ میں زمین پر پڑا ہوا ہے اور مرنے والا ہے. بس اب پیاس کی شدت سے یہ کسی پیاسے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ اس تم میسرین، اللہ نے تمہیں مشکلیں حل کرنے کے لیے پیدا کیا. دیکھیے آپ، میں موضوع تو نہیں ہے ناقے سے اترے غریب آئے. پہچانا کون تھا یہ؟ اب لوگ جو تلفظ کرتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں. حسین ابن نمیر. یہ کون ہے؟ جس سے زین العابدین کے حقیقی سگے چھوٹے بھائی علی اکبر کو قتل کیا. سگے چھوٹے بھائی کا قاتل کون ہے؟ جو نہر پر ٹہل کر پہرے دے رہا تھا سپاہیوں کے ساتھ کہ پانی کا ایک قطرہ حسین کے بچوں تک نہیں پہنچنے پائے گا. کون ہے جو حسین کے بچوں کو پیاسا رکھے ہوئے تھا 3 دن؟ اسی کو دیکھا امام نے کہ وہ خود پیاس سے اب مر رہا ہے. لائیے تاریخ میں اس واقعے کی مثال. امام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے بھائی کے قاتل کا سر اٹھا کر زانو پر رکھا اور زانو پر رکھنے کے بعد اس کا منہ کھولنے کے بعد 1-2 قطرے پانی کے ٹپکانا شروع کیے. جب دھیرے دھیرے وہ نیم ہوش کی منزل میں آیا، تھوڑا پانی پلایا اور پلایا یہاں تک کہ اس کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلنے کے بعد اس نے امام زین العابدین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ زین العابدین میں نے تو تمہیں پہچان لیا کہ تم کون ہو. اچھا ہوا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، اس لیے کہ پہچان لیتے تو یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے، پانی پلا کر جان نہ بچاتے. بس نظروں میں ختم ہو گئی. امام نے فرمایا کیا یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ تو حسین ابن نمیر ہے، تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو میرے بچوں کے پیاس سے تڑپ کر ہلاک ہونے کو برداشت کرتا رہا، مگر پانی کا قطرہ بھی قیام حسینی میں آنے کی تو نے اجازت نہیں دی. وہ تیرا کردار تھا اور ہمارا کردار تو یہ ہے کہ ہم تو تیری پیاس بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم تو تیری پیاس ہی بجھائیں گے. تو اتنا بتا دو کہ جو امام اپنے بھائی کے قاتل کی پیاس کو برداشت نہ کر سکا، راہ کوفہ و شام میں جب وہ بار بار سکینہ کی آواز سنتا ہوگا کہ ہائے پیاس ہمیں مار ڈالتی ہے، جب ننھے بچوں کی فریادیں سنتا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر